نام پر میرے کسی انسان کو مت ماریے. استقبال ہے ناظرین، آپ سے بھی کہا جائے تو شہر میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے. آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. یہ تمام جو اپنے ذہنوں میں نفرتیں پروسنے والے لوگ ہیں ان کے نام میرے یہ مصرے کہ اس سیاست کے لیے ایمان کو مت ماریے، رام کو مت ماریے، رحمان کو مت ماریے. کل مجھے ایک گائے رو رو کر کے یہ کہتی ملی، نام پر میرے کسی انسان کو مت ماریے، نام پر میرے کسی انسان کو مت ماریے، نام پر میرے کسی انسان کو مت ماریے. اور عمران جبل پور میں کھڑا ہے، مدھیہ پردیش میں کھڑا ہے. میں پچھلے دنوں آسٹریلیا کے ایک مشاعرے میں تھا. وہاں کے ایک بہت بڑے ریڈیو چینل نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا. تو آپ سوچیے کہ ذہنیت ملک میں ہی نہیں ملک کے باہر بھی کیسی بن گئی. ان کا پہلا سوال تھا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں اور آپ کا نام عمران ہے، تو وطن پرستی، وطن سے محبت، اس کے معنی آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ جبل پور میں کھڑا ہوں، میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ مہر لگا کر کے اسے پورے ہندوستان میں پہنچائیں. میں پڑھتا ہوں صاحب. عمران اس وطن سے کہتا ہے کہ میری سانسوں پر تمہارا انگنت احسان ہے. سن کے بتانا جبل پور والوں، میں جانتا ہوں کہ آپ اظہار نہیں کر پاتے، آپ تماشا کم کرنے والے لوگ ہیں، دکھاوا کم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی رگوں میں یہی بات دوڑتی ہے. جو آپ کی رگوں میں جو احساس دوڑتے ہیں اسی کو زبان دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ میری سانسوں پر تمہارا انگنت احسان ہے، تیری خوشحالی رہے کہتا میرا ایمان ہے، تیری خوشحالی رہے کہتا میرا ایمان ہے. میری سانسوں میں ترنگے کی بلندی کی دعا. ہزاروں کان لگے ہوں گے آپ کے اس پروگرام پر، کیا پڑھا جائے گا، کیا بولا جائے گا. آپ کی تالیوں کا شور ان کے کان کے پردوں میں تھوڑا سا درد پیدا کرے. اگلے مصرے پہ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ میری سانسوں میں ترنگے کی بلندی کی دعا، میرے ہندوستان تجھ پر جان بھی قربان ہے، میرے ہندوستان تجھ پر جان بھی قربان ہے، میرے ہندوستان تجھ پر جان بھی قربان ہے. میرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے. ذرا سن کے بتائیے گا جبل پور والوں، میں ہمت کر رہا ہوں، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے سہمت ہوں گے، تمام لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مجھ سے کبھی کسی بات پہ اسہمت رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ سنیں، دل سے سنیں. اگر اس کے بعد بھی آپ کو یہ شاعر غلط لگے تو آپ کو پوری چھوٹ ہے کہ آپ داد مت دیجیے گا، لیکن اگر بھکتی اور تمام دلوں کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کے ایک عام ہندوستانی بن کے سنیے گا تو آپ کو یہ شاعر آپ کے دل کی بات کہتا ہوا نظر آئے گا. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے،
مکاری پر لعنت ہے. میرے ہاتھ میں سونپ دیجئے دیش کی تجوری کی چابی. بھائیوں بہنوں، میں خزانہ نہیں لٹنے دوں گا. میں پڑھتا ہوں مصرے کہ آئیے دوستو، نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے کچھ بہترین باتیں سنتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خوف. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل پر خشیت الہی کا اتنا غلبہ تھا کہ جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ نوجوان ہے جو ابھی ابھی اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آ رہا ہے، اور جب بات کرتے تھے تو ان کے چہرے پر خشیت کا یہ حال ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ یہ وہ مجرم ہے جس کی پھانسی کا حکم صادر ہو چکا ہے. وہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں کا پانی زمین پر پڑتا، حتیٰ کہ وہ پانی بہہ پڑتا. ایک مرتبہ روتے روتے ان کے چھت پر نالے سے آنسو بہہ نکلے تھے. ایسے نیک بندے تھے اور ان پر خشیت کا یہ عالم تھا. رابعہ بصریہ کا گریہ. رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ روتی تھی اور آنسو زمین پر چھڑکتی رہتی، یہاں تک کہ زمین پر اتنے آنسو گرتے کہ اس جگہ پر بسا اوقات گھاس زمین پر اگ جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے بھنا مرغ کھانے کے لیے پیش کیا تو رونے بیٹھ گئیں. وہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ آخر کیا بات ہے؟ فرمانے لگی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ مرغ تو مجھ سے اچھا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی وہ اس لیے کہ اس مرغ کو پہلے مار گیا، ذبح کیا گیا، پھر اس کو آگ پر بھونا گیا، اور اگر رابعہ کے گناہوں کو نہ بخشا گیا تو اس کو تو زندہ آگ میں جھونک دیا جائے گا. وہ لوگ بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے تو جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو پڑا کرتے تھے. شربت پیتے ہوئے اللہ کا ڈر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پانی مانگا تو کسی نے ان کو پینے کے لیے شربت دے دیا. شربت کا گلاس منہ سے لگایا، آنسو آ گئے اور وہ شربت کے گلاس میں آ کر گرے. کسی نے کہا امیر المؤمنین کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ فرما دے تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے. حالانکہ یہ آیت کفار کے بارے میں آئی ہے، لیکن وہ اپنے پر اس کو چسپاں کر لیتے تھے. اتنا ان لوگوں کے دلوں میں خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا. یہ غم ان پر سوار رہتا اور راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے. اپنے رب کو مناتے تھے، کہتے تھے آج کی رات سجدے کی رات، کبھی کہتے آج کی رات رکوع کی رات، کبھی کہتے آج کی رات قیام کی رات. اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مانگتے تھے. حدیث پاک کا درس دیتے ہوئے خوف خدا. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، طلبہ نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلتا ہے، خوف کے آثار محسوس ہوتے ہیں. درس کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آج کیا بات تھی؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ جب میں حدیث کا درس دے رہا تھا میرے سر پر بادل آ گئے اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو اس سے پتھروں کی بارش برسا کر میری شکل مسخ کر دی جائے. حدیث پاک کا درس دیتے ہوئے اتنا ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا خوف. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث اسماء الرجال کی کتب میں لکھا ہے کہ ایسے محدث ہیں ان کے بارے میں اتنے تعریفی کلمات کہے گئے کہ اتنے تعریفی کلمات کسی اور محدث کے بارے میں نہیں کہے گئے. ایسی ہر دل عزیز شخصیت تھی کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے عمر میں بہت بڑے تھے، جب ان کو دیکھتے تھے تو ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ خراسان کے محدث ہیں، ان کا نام عبداللہ بن مبارک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا. ایک وقت میں 40 ہزار طلبہ ان سے بیٹھ کر حدیث پاک سنا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں. جب وہ حدیث شریف سناتے تو لوگ مکبر کی طرح اس کو آگے پڑھ کر سناتے. جو آگے آواز پہنچانے والے تھے ان کی تعداد 1100 ہوا کرتی تھی. اندازہ کیجئے جس مجمع کے مکبر 1100 ہوں وہ مجمع کتنا بڑا ہوگا. اتنے سارے لوگوں کو حدیث کا درس دینے والے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے 4 پائی سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو.
طلبہ ذرا پریشان ہوئے، وہاں کوئی قالین تو تھا نہیں بلکہ مٹی تھی۔ جب دیکھا کہ ذرا تاخیر ہو رہی تو دوبارہ کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ طلبہ نے زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی زمین پر لٹایا ان کی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ جیسے ہی آپ کو زمین پر لٹا دیا، آپ نے اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنا شروع کر دیا اور اپنی ریش کے بالوں کو پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔